بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، آج کے درس کا پہلا سبق ہے حدیث کا پیغام۔ ہمارے معاشرے میں جو خرابیاں عام ہیں ان میں ایک خرابی یہ بھی ہے کہ رات دیر تک ہم فضول جاگتے رہتے ہیں۔ ٹی وی کے پروگرام ہیں تو وہ بھی اکثر رات کو ہی ہوتے ہیں، اور اگر ہم نے شاپنگ کرنی ہے یا کسی کے ہاں ملنے جانا ہے، کوئی فنکشن ہے، پروگرام ہے، تو وہ بھی رات کو ہی ہوتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب رات کو تاخیر سے سوئیں گے تو تہجد سے تو محروم ہوں گے ہی ہوں گے، لیکن بسا اوقات فجر کی جماعت اور فجر کی نماز تک سے محروم ہو جاتے ہیں۔ یہ تو دین کا نقصان ہوا، اور تاخیر سے سونے سے جو صحت کا نقصان ہوتا ہے، دنیاوی نقصان، وہ اس سے الگ رہا۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یکرہ النوم قبل العشاء والحدیث بعدها، کہ آپ علیہ السلام عشاء سے پہلے سونے سے اور عشاء کے بعد بات چیت کرنے کو ناپسند فرمایا کرتے تھے۔ یہ روایت بخاری شریف میں موجود ہے۔ عشاء سے پہلے سونے کو ناپسند اس لیے کیا کہ اگر عشاء سے پہلے سو جائے گا تو آنکھ لگی ہے تو عشاء کی جماعت سے رہ جائے گا۔ ہاں، اگر کوئی آدمی عشاء سے پہلے سوتا ہے لیکن اسے جاگنے کی فکر ہے اور اہتمام بھی کرتا ہے، الارم لگا لیا یا گھر میں کسی کو کہہ دیا کہ مجھے عشاء کی اذان کے ساتھ جگا دیں، تو اب سونے میں کوئی حرج نہیں۔ اور آپ علیہ السلام عشاء کے بعد بات چیت کی مجلس کو ناپسند فرمایا کرتے تھے، اور وجہ اس کی وہی ہے کہ تہجد اور فجر کی جماعت اور بسا اوقات فجر کی نماز سے بھی محرومی ہو جاتی ہے۔ بلکہ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہمارے جو مذہبی پروگرام ہیں، مذہبی جلسے، اکثر وہ بھی رات کو ہوتے ہیں اور آدھی رات تک جاری رہتے ہیں، اور ان جلسوں میں شرکت کرنے والوں کی بڑی تعداد فجر کی نماز نہیں پڑھتی۔ یہ بہت ہی افسوس کا مقام اور تکلیف دہ بات ہے۔ آج کا دوسرا سبق ہے گناہ کا بیان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، جو شخص شطرنج یعنی چوسر کھیلتا ہے وہ گویا اپنا ہاتھ خنزیر کے گوشت اور خون میں رنگتا ہے۔ یہ روایت صحیح مسلم میں موجود ہے۔ اس زمانے میں یہ شاہی کھیل تھا، بڑے بڑے بادشاہ یہ کھیل کھیلا کرتے تھے، اور اس میں جوا بھی لگایا جاتا تھا۔ آج کل اس سے ملتے جلتے جو کھیل ہیں، مثلا لوڈو وغیرہ، ان میں اگر جوا ہو تو یہ حرام ہے، یا ان کھیلوں کی وجہ سے نمازوں سے غفلت ہو جائے، یا دیگر جو فرائض ہیں، مثلا حقوق اللہ ہیں یا حقوق العباد ہیں، بیوی بچوں کے حقوق، ماں باپ کے، رشتہ داروں کے، اگر یہ حقوق ضائع ہو رہے ہیں، فرائض ضائع ہو رہے ہیں، تو پھر یہ کھیل حرام ہیں۔ اور اگر یہ دونوں خرابیاں نہ ہوں تب بھی اس قسم کے کھیل مکروہ ہیں، انتہائی سخت ناپسندیدہ ہیں، کیونکہ ایک بے فائدہ چیز میں اپنی زندگی کا قیمتی ترین متاع، قیمتی ترین سامان، قیمتی ترین دولت یعنی وقت کو ضائع کیا جا رہا ہے، جو اللہ پاک نے انتہائی مختصر وقت دے کر بھیجا آخرت کی تیاری کے لیے، اس کو ایک لایعنی اور بے مقصد بیکار کام کے اندر ضائع کیا جا رہا ہے۔ لہٰذا
اس قسم کے کھیلوں سے جن میں جسمانی ورزش نہ ہو دیکھنے اور کھیلنے سے بچنا چاہیے۔ آج کا تیسرا سبق ہے ایک فرض کا بیان۔ اپنے ماتحتوں کو اور اپنے گھر والوں کو نیکی کی دعوت دینا اور ان کو گناہ سے روکنا فرض ہے، فرض۔ فرمایا اللہ پاک نے قرآن پاک میں ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرتے رہیں اور خود بھی نماز کے پابند رہیں۔ تو مطلق تبلیغ تو فرض کفایہ ہے، یعنی کچھ لوگ اگر تبلیغ کر رہے ہیں تو بقیہ لوگوں کے ذمے سے فرض ساقط ہو جائے گا۔ لیکن جہاں آپ اپنی آنکھوں سے گناہ ہوتا ہوا دیکھیں اور آپ اس کو روکنے پر قادر ہیں، یعنی وہ آپ کے ماتحت ہیں، جیسے بیوی ہے، بچے ہیں، تو وہاں پر تبلیغ کرنا اور گناہ سے روکنا فرض عین ہو جاتا ہے۔ بہت سے دیندار لوگ اس فرض سے غافل ہیں۔ آج کا چوتھا سبق ہے ایک اہم عمل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے بلغوا عنی ولو آیہ، کہ میری طرف سے دین کی بات لوگوں کو پہنچا دو اگرچہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ یہ حدیث بخاری شریف میں موجود ہے۔ آیت سے صرف قرآن کی آیت ہی مراد نہیں ہے بلکہ دین کی ہر بات مراد ہے۔ گویا آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ دین کی ایک بات بھی اگر تمہیں آتی ہے تو اس کو آگے لوگوں تک پہنچاؤ، اس کی تبلیغ کرو، اس کو بیان کرو۔ اب جتنے لوگ اس تبلیغ کی وجہ سے عمل کریں گے، تبلیغ کرنے والے کو ان سب کا اجر ملتا رہے گا۔ آج کا پانچواں اور آخری سبق ہے ایک فقہی مسئلے کا بیان۔ اگر وضو کرتے وقت ایڑی پر یا کسی اور جگہ پر پانی نہیں پہنچا اور وضو کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ یہ جگہ تو خشک رہ گئی، تو وہاں صرف گیلا ہاتھ پھیر لینا کافی نہیں ہے بلکہ پانی بہانا ضروری ہے۔ آج کا درس مکمل ہوا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔